السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم خلاصۃ النحو کا الدرس الثانی اسم فعل حرف اور ان کی علامات کا بیان پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ لیکچر ہمارا تھا کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، لفظ اور اس کی مختلف تقسیمات، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے لفظ کی تعریف پڑھی، پھر موضوع محمل، مفرد، مرکب، اور مرکب کی دو اقسام، مرکب ناقص، مرکب تام، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، اور جملے کی اقسام، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ سب پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم پڑھیں گے ہمارا الدرس الثانی اسم فعل حرف اور ان کی علامات، کلمہ کی اقسام۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ لیکچر تھا لفظ اور اس کی مختلف تقسیمات، آ جائے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اسم، فعل اور حرف۔ یہ اپنے معنی پر مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے قلم، جیسے کرسی، جیسے کوئی بھی بامعنی لفظ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کر دے، ٹھیک ہے جی، جیسے جوال وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور جو کلمہ اپنا معنی ظاہر کرے، اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے سارا یسیرو، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع، ٹھیک ہے، ضربا یضربو۔ اچھا، اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے بلکہ وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر ہی اپنا معنی ظاہر کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من، سے، الا، تک، علی، پر، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فائدہ، زمانی 3 ہیں، آپ جانتے ہیں، ماضی، گزشتہ، حال، موجودہ زمانہ، اور مستقبل، آئندہ آنے والا زمانہ۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی تعریفات۔ آگے ہے اسم کی علامات۔ اسم کی علامتیں کیا ہے کہ آپ کو لفظ دیکھ کر ہی معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، وہ اب بتانے جا رہے ہیں جی کہ اسم کی علامت ہے جی شروع میں الف لام کا ہونا۔ کسی اسم کے شروع میں الف لام کا ہونا، فعل کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، اسم کے شروع میں ہی ہوگا، جیسے القلم، الکتاب، الرجل، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے جی حرف جر کا ہونا، شروع میں حرف جر کا ہونا، جیسے فی الداری، ابھی فی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اساس النحو میں پڑھا تھا حروف جارہ، باء تاء کاف لام منذ واو مسخلہ، ٹھیک ہے، ربا حاشا من اضافی ان علی حتی الی، یہ سارے حروف جارہ تھے جو آپ نے اساس النحو میں پڑھے ہوئے ہیں اگر آپ نے لیکچرز لیے ہیں۔ اگر نہیں لیے آپ نے لیکچرز تو میں اساس النحو کے لیکچرز کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہ پلے لسٹ جا کر اس میں سے حروف جارہ کا بیان دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے جی جر کا ہونا، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ شروع میں حرف جر کا ہونا، اور ایک علامت یہ ہے کہ جر کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے، جیسے ولد زید، ٹھیک ہے جی، اب زید جر ہے، اس میں کسرہ ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ تنوین کا ہونا، آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے کہ رجل، ٹھیک ہے، آخر میں تنوین ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ پھر آخر میں گول تا کا ہونا، قراصۃ، یہ جو آخر میں تنوین گول تا ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، نوٹ، الف لام اور تنوین کبھی بھی ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اسم کے شروع میں الف لام آ رہا ہو اور آخر میں تنوین بھی آئے، یا ایک اسم میں آخر میں تنوین آ رہی ہو اور شروع میں الف لام بھی آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو القلم ہوگا یا قلمن ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ القلمن ہو جائے، تنوین اور الف لام جمع نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی فعل کی علامات۔ فعل کی علامات، شروع میں حرف قد کا ہونا، حرف سین کا ہونا یا حرف سوفا کا ہونا، ٹھیک ہے جی، جیسے قد سمع، حرف سین، جیسے کہ سیعلم، ٹھیک ہے جی، یعلم کے شروع میں حرف سین آ گیا، یا سوف، سوف یعلمون، ٹھیک ہے جی، یہ فعل کی علامات ہیں۔
یہ حروف کبھی بھی کسی لفظ کے شروع میں ہوں تو آپ سمجھ آئیں گے کہ یہ فعل ہے۔ پھر فعل ماضی، فعل مضارع، امر یا نہیں کا ہونا، جیسے ذہب یذہب، اذہب لا تذہب، ذہب یذہب اذہب لا تذہب، یہ فعل ماضی ہے۔ جب ماضی ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب ماضی کا ذکر ہے تو اس میں فعل کا ذکر ہوگا، کیونکہ فعل میں ہی ماضی مضارع امر یا نہیں کا ذکر ہوتا ہے۔ آگے جی حرف کی علامات، اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے، جیسے من، فی، ٹھیک ہے۔ جب اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو یہ حرف کی علامت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے تمرین نمبر 1 سوال جواب میں، تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ یہ آپ نے غلطی کی نشاندہی اب آپ کر سکتے ہیں، سبق آپ پڑھ چکے ہیں۔ تمرین نمبر 3 ہے اسم فعل اور حرف الگ الگ کیجیے، نیز اسم فعل اور حرف کی علامتیں بھی واضح کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ سیجیء نمبر 1، اب یہ اس میں اسم کی علامت پائی جا رہی ہے یا فعل کی علامت پائی جا رہی ہے یا کسی کی علامت نہیں پائی جا رہی، تو سیجیء میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں حرف سین ہے۔ ہم نے حرف سین پڑھا کہ شروع میں حرف سین کا ہونا فعل کی علامت ہے، سو یہ فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی کافرن، آخر میں تنوین ہے، یہ اسم ہے۔ النار، شروع میں الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اور فی، یہ حرف جر تو ہے لیکن حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ سب کی سب ان کا انالیسس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جاننا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ یہ فعل ہے تو کیوں ہے، یہ اسم ہے تو کیوں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ حرف ہے تو کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ تمرین آپ خود کریں گے۔ سو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بخوبی سمجھ آ چکا ہوگا۔ کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے رپلائی کا جواب دوں گا۔ سب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔